صاحب ہیں بہاولپور سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیا پر فوج پہ تنقید اور یہ وہ سلسلہ 5th جنریشن وار یہ جہاں جہاں بھی جو بھی منفی سوچ کے ساتھ لوگ موجود ہیں یا وہ برے نہیں ہیں، بہت اچھے ہیں، ان کا ویژن ہی اتنا ہے. یہ بہت کتابی نصابی بات ہے. بھئی ڈیموکریسی کون نہیں جانتا ڈیموکریسی، پر ڈیموکریسی ہے یہ ہے. اس کو تو شیم ڈیموکریسی کہتے ہوئے بھی شیم محسوس ہوتی ہے. یہ جعل سازی ہے، فراڈ ہے. مخصوص خاندان 73 سال ہو گئے چھتر کھاتے ہوئے، آج تک بھی الیکٹیبل. تو کیا ہوتا ہے الیکٹیبل؟ کبھی چور چکے پراپرٹی ڈیلروں اس طرح کے وارداتیوں کے علاوہ یا موروثی سیاستدانوں کے علاوہ کبھی سنا آپ نے کوئی ریٹائرڈ انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی اس طرح کا بندہ کوئی پالیٹکس میں آیا ہو؟ آ ہی نہیں سکتا. انہوں نے انشور کر دیا اس بات کو کہ کن ٹوٹے آئیں گے، مکہ پرست آئیں گے، ڈھیٹ لوگ آئیں گے، اپنے جرائم پہ پردے ڈالنے والے آئیں گے. تو اس طرح کا جو بھی ایلیمنٹ ہے وہ اپنی خباثت کی وجہ سے یا اپنی جہالت کی وجہ سے. پاکستان کا ایک ہی ادارہ ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. اس میں آج بھی وقار، کوئی ڈسپلن سر پیر ہے. اس کو آپ ٹارگٹ جو کرنا چاہ رہا ہے وہ، مگر اس ملک کا دوست ہے تو میں تو کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا. بات آپ کی درست ہے. یہ کل ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا جس میں کسی صحافی نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی اگر سینیٹر نہ بن پائے تو صدر پاکستان بن جائیں گے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے اور صدر پیپلز پارٹی کا بنے گا. آپ ہی سمجھا دیں. صحافی کا نام میں نہیں لکھ رہا، اگر آپ کہیں گے تو اگلے سوال میں جس صحافی سے متعلق سوال کروں گا، جس صحافی سے متعلق میں نے بات کی ہے اس کا نام بھی درج کر دیا کروں گا. تو فرزند شرجیل صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جاننا بنیادی بات ہے سوال کا جواب دینے کے لیے یہ وہ بندہ کون تھا. چونکہ ہمارے اپنے پروفیشن میں باقی پروفیشنز کی طرح کریڈیبل لوگ کم ہیں. جو تناسب باقی جگہ پہ ہے مورلیس وہی تناسب جو ہے وہ ہمارے پروفیشن میں ہے. دیانتدار لوگوں کا، پرائٹ لوگوں کا، کریڈیبل لوگوں کا اور سنجیدہ لوگوں کا. ادروائز یہ جو مرض چلا ہوا ہے نا، یہ لعنت کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ریٹنگ شیٹنگ، تو اس نے لوگوں کو اندھا کیا ہوا ہے. جو جتنا زیادہ جاہل ہے، جو جتنا زیادہ پتہ نہیں ہے کہ ریٹنگ، ہمارا تھیٹر برباد ہو گیا. بس وہ بھی ریٹنگ کا چکر تھا، پاپولر ہو. یا اب فوش قسم کے ڈانسز، زومانی قسم کی جگتیں، تو رش پڑ گیا، ٹکٹیں بڑی مہنگی ہو گئی. یہ قیمت اگر ہے ریٹنگ کی تو اس کے لیے بہت کوئی بے شرم بے حیا آدمی ہونا چاہیے جس کا فوکس صرف ایک بات پہ ہو کہ اس سے ریٹنگ ملتی نہیں ملتی. میں حالانکہ نارملی ہمارے گھر میں بھی کبھی کوئی ملازم ہم سیک نہیں کرتے، بڑے عرصے سے لوگ. میں نے اپنی اس بیلی پور میڈیا ہاؤس سے لوگ سیک کیے، چونکہ میں بار ان کو وارننگ دے چکا تھا کہ کوئی گھٹیا سنسنی خیزی نہیں اس طرح کی. تو میرے کچھ ہمدرد ہیں، کچھ مہربان ہیں، میں بالکل نہیں دیکھتا سچی بات مجھے، لیکن پتہ چل جاتا ہے لوگوں کے تھرو. میرے دوست عزیز ہمدرد جو ہیں وہ باقاعدہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ ان کی طرف سے. جرمنی میں مثلاً شلا علاؤدین ہیں، وہ بڑے سخت قسم کے میسیجز ان کے آ جاتے تھے یہ وہ وغیرہ. تو میں بڑا امبیرس ہوتا تھا، تنگ آ گیا، بندے نکالنے شروع کر دیے. میں نے کہا یہ غلطی کی بھی گنجائش نہیں، کوئی ایسی سنسنی خیزی، کوئی ایسا کام جتنی بھی آپ کو ویورشپ ملے بالکل نہیں چاہیے. آدمی کو زندگی میں بیسیکلی یہ ایک ٹریننگ بھی ہوتی ہے، ایک تربیت کا بھی میڈیا کو وسیلہ ہونے بارہ. تو ہمارے یہاں چونکہ سنسنی خیزی ہے وہ وغیرہ، اچھا تلفظ تک لوگوں کے ٹھیک نہیں ہوتے لیکن وہ فلسفے بھگار رہے ہوتے ہیں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ اس ملک میں
ہر بندے کو ہر مسئلے کا پتہ ہے، اور پتہ ہی نہیں ہے اس مسئلے کا حل بھی معلوم ہے. ملک ایک سوتر آگے نہیں جا رہا بلکہ ریورس میں جا رہا ہے. تو اس طرح کے جو سقراط بقراط ارسطو بیٹھے ہوتے ہیں ان پہ کامنٹ کرنا، مجھے جب تک یہ نہیں پتہ لگے گا بندہ کون ہے. یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ کنٹری لائک پاکستان جو ہماری ہسٹری ہے، تو اینی تھنگ کین ہیپن. یہ آرگیومنٹ بہرحال کمزور ہے کہ وہ اگر سینیٹر نہ بن پائے اور یہ نہ تو وہ صدر پاکستان بن جائیں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے پیپل پارٹی کا؟ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں جی رپورٹ کارڈ میں ہماری ایک ساتھی ہیں بے نظیر ان کا نام، انہوں نے کہا جی سسٹم یہ وہ وغیرہ. تو میں نے ان کے جواب پہ کامنٹ کیا کہ یہ جو ہماری یہ جو بے نظیر ہیں یہ چاند مانگ رہی ہیں، سسٹم کا ہی تو رونا ہے. میں نے کہا 29 سال ہو گئے میری انگلیاں گھس گئیں، اتنی دشمنیاں اتنی نفرتیں میں نے کمائیں، بعض تو نہ کل آئے نہ آج آئے، لیکن کو کچھ بھی رتی برابر فرق نہیں پڑا. لیکن خیر ہے، اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے. آتش نمرود پہ جب حضرت ابراہیم کا دوست پرندہ اپنی چونچ میں ایک ایک قطرہ آگ بھڑکی ہوئی ہو الاؤ پورا، اس میں ایک قطرہ پانی کا کیا کرے گا؟ لیکن وہ پرندہ اپنا کام کر رہا تھا. جس پرندے کو اتنی سمجھ تھی کہ مجھے اپنے دوست حضرت ابراہیم کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ان کے لیے میں نے آگ بجھانے کی کوشش کرنی ہے، تو اس کو اتنی بھی تمیز ہوگی کہ میرے ایک قطرے سے آگ نہیں بجھے گی. لیکن نہیں، ایک آپ نے اپنا رول ادا کرنا ہوتا ہے. تو میں اس پہ ہو کچھ بھی سکتا ہے، یہ آپ کی دلیل کمزور ہے. باقی جب تک آپ جرنلسٹ کا نام نہیں لیتے اس وقت تک میرا کامنٹ کرنا بنتا نہیں. کریڈیبل آدمی ہوگا میں اس کو اور طریقے سے دیکھوں گا. اگر کوئی روٹین کے جیسے کہتے ہیں سینئر تجزیہ کار، وہ 10 دفعہ کہا ہے میں نے اپنے اینکر دوستوں کو بچیوں کو کہ یار نہ کیا کرو سینئر. بندہ اگر جوانی میں نہ مر جائے تو وہ بڑا سینئر ہو جاتا ہے. یہ کون سی کوالیفیکیشن ہے؟ ابھی زندہ بچ کے نکل گئے. وہی کار ایکسیڈنٹ میں موٹر بائک کے مر جاتے تو کسی کو یاد بھی نہ ہوتا. چونکہ بچ گئے ہیں اس لیے سینئر ہوتا گیا. جمعہ 8 دن کی پیدائش نہیں ہوتی وہ، یا شاید پہلی بار بھی کو بندہ اگر آتا ہے پھر سینئر. کیا لفظوں کی توہین کا سلسلہ ہے. بہرحال نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، کوئی اگلی بار جب آپ نام لے کے کریں گے.